یہ جو مارنگ کا آپ نے جلسہ دیکھا تھا یہاں پہ، آپ سمجھتے کہ ان سارے لوگوں نے مارنگ کو کبھی زندگی میں دیکھا تھا؟ یہ بلوچستان کا ری ایکشن تھا، یہ اس چیز کا ری ایکشن تھا جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ اسلام آباد میں کیا گیا۔ چند لوگ ہیں کہ پورے بلوچستان کو پپٹ کی طرح چلا رہے ہیں۔ یہاں بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں بلوچستان کے مقدر کے۔ بلوچستان کا نوجوان آپ سے مایوس ہو چکا ہے، مگر ہمیں اب مجبور کیا جا رہا ہے کہ مجبوراً ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہاں بیٹھ کے ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ او بھائی، 62-63 سال ہماری عمر ہو گئی ہے۔ جو ہمارے مقدر میں اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، ہمارا یقین ہے۔ آپ ہمیں ڈراؤ نہیں۔ یہ جو مارنگ کا آپ نے جلسہ دیکھا تھا یہاں پہ، آپ سمجھتے کہ ان سارے لوگوں نے مارنگ کو کبھی زندگی میں دیکھا تھا؟ مارنگ کو سنا تھا؟ کیا مارنگ کی جدوجہد سیاست آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی تھی؟ کبھی دیکھی تھی آپ نے؟ یہ بلوچستان کا ری ایکشن تھا، یہ اس چیز کا ری ایکشن تھا جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ اسلام آباد میں کیا گیا۔ ہمارے جیسے کمزور لوگ اس پہ بھی نہیں بولے، مگر ہمیں اب مجبور کیا جا رہا ہے کہ مجبوراً ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے کوشش کی، مگر یہاں بیٹھ کے ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ او بھائی، 62-63 سال ہماری عمر ہو گئی ہے۔ جو ہمارے مقدر میں اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، ہمارا یقین ہے۔ آپ ہمیں ڈراؤ نہیں۔ ہمیں ڈرانے سے پہلے بلوچستان کی تاریخ پڑھ لو۔ ہاں، چند بلوچستان میں ہمیشہ غدار ہوئے ہیں، غداروں کے خاندان ہیں۔ آپ ان کو خرید سکتے ہو، آپ پورے بلوچستان کے عوام کی نہ رائے خرید سکتے ہو، نہ بلوچستان کے لوگوں کو خرید سکتے ہو۔ ہاں، اگر تم چاہو تو بلوچستان کو پیار محبت سے چلا سکتے ہو۔ بلوچستان کو حق آپ کو دینے پڑیں گے۔ سب سے پہلے حق ہمارے اسلام آباد میں لوٹے جاتے ہیں، زیادتی کی جاتی ہے ہمارے ساتھ، اور پھر جب یہاں آتے ہیں پھر کوئٹہ ہمارے حق لوٹتا ہے۔ اب تو آپ نے ہمارے الیکشنز بیچ دیے، اب ہم نے ہمارا ڈیولپمنٹ جو خیرات میں ہمیں ملتا تھا وہ بھی اب ہمارے لوگوں تک آپ پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ 2 فلڈز آئے میرے علاقے میں، میں بلوچستان کے گورنمنٹ کو اور ان اداروں کو کہتا ہوں جو بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، کچھ نہیں دیا آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو۔ مر گئے، ڈوب گئے، ذلیل ہو گئے، آج درختوں کے چھاؤں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ سارے پی ڈی ایم اے اور سی ڈی ایم اے کی کیا بنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے؟ یہاں پہ کیا کیا ہے انہوں نے جا کے وہاں پہ؟ ہر چیز بلوچستان میں نیلام پہ لگی ہوئی ہے، آکشن پہ لگی ہوئی ہے۔ جو جتنی اچھی پیمنٹ کرے گا اس کو اتنی بہتر پوزیشن، اتنا بڑا نفع دیا جائے گا۔ بہت ہو گئی، اس وجہ سے لوگ آپ سے بیزار ہیں، اس وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج مہربانی کر کے آج بھی وقت ہے کہ آپ خدا را اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں، ابھی بھی ملک پہ رحم کریں، اس صوبے پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ بھی رحم کریں۔ ہمارے بچے تو ہیں ہی ہمارے ساتھ، آپ اپنے بچوں پہ بھی رحم کریں، کیونکہ اگر ہم خوش نہیں رہے تو دوسرے بھی خوش بہت شاید کم رہیں گے۔ سر دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں چل رہا ہے، نہ ڈیموکریٹک ہے نہ مارشل لا کا سسٹم ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پہ۔ چند لوگ ہیں کہ پورے بلوچستان کو پپٹ کی طرح چلا رہے ہیں۔ وہ نہیں ہوتا تو پپٹ کو کیا کہتے ہو بھائی تم لوگ؟ اردو میں کیا کہتے ہو؟ ہاں، کٹ پتلیوں کا، اس وقت بلوچستان کٹ پتلیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے ایسے لوگ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں جو کل تک رکشے چلاتے تھے، آج وہ بلوچستان کے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کس چیز کا لا، کس چیز کا آرڈر؟
یہاں بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں بلوچستان کے مقدر کے. اگر لا اینڈ آرڈر کے بیٹھ کے اس طرح اوپن میدانوں میں بیٹھ کے ڈیسیشنز ہوتی, ڈسکشنز ہوتی, آج بلوچستان کی یہ صورتحال تھوڑی ہوتی. بلوچستان کا نوجوان آپ سے مایوس ہو چکا ہے, بلوچستان کے لوگ آپ سے مایوس ہو چکے ہیں. آج آپ نہیں دیکھ رہے. میں تو کہتا ہوں صرف سردار اختر مینگل نہیں, بہت سارے جو جمہوریت پہ, پارلیمنٹ پہ, ایوانوں پہ رکھتے ہیں, وہ شاید آگے چل کے پارلیمانی سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں. خود ساختہ یہ جو پارلیمنٹ ہے جو بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے.